پہاڑوں کے بیچ ایک چھپی ہوئی وادی تھی جس کا نام تھا نمستان۔ یہ وادی دنیا کی نظروں سے اوجھل تھی، جہاں صرف پرندے، جانور اور قدرتی عناصر کی مخلوقات رہتی تھی۔ ہر پری کو قدرت نے خاص ذمہ داری دی تھی۔ سورج کی پری روشنی پھیلانے کی ذمہ دار تھی، پھولوں کی پری بہار لاتی تھی، برف کی پری سردی کا انتظام کرتی تھی، اور بارش کی پری جس کا نام تھا ریم زمین پر بارش برسانے کے لیے تھی۔ ریم سب پریوں سے مختلف تھی۔ وہ خاموش طبع، نرم دل اور کچھ زیادہ ہی حساس تھی۔ جب بھی کوئی درخت سوکھتا، ریم کو رونا آ جاتا۔ جب بھی کسی پرندے کو پیاس لگتی، وہ بے چین ہو جاتی۔ اس کے آنسو آسمان پر بادل بناتے اور وہی بادل بارش بن کر زمین پر برستے۔ ریم جب بھی اداس ہوتی، دنیا کو پانی ملتا، مگر یہی چیز اسے اوروں سے الگ کر دیتی تھی۔ باقی پریاں اسے کمزور سمجھتی تھیں۔ ایک دن زمین پر بڑی خشک سالی آ گئی۔ انسان، جانور سب پیاس سے تڑپنے لگے۔ دریا خشک، کنویں بند اور آسمان بالکل صاف تھا۔ پریوں کی ملکہ ایلبورا نے حکم دیا کہ ریم فوری بارش برسائے۔ ریم نے کہا، بارش صرف میری آنکھوں سے آتی ہے اور مجھے رونا تب آتا ہے جب کوئی سچ میں دکھی ہو۔ ملکہ غصے میں آ گئی۔ اس نے ریم کو قید کروا دیا اور کہا، اگر تم اپنی طاقت استعمال نہیں کرتی تو تمہارا ہونا بیکار ہے۔ ریم کو پہاڑی وادی کی سب سے اونچی غار میں قید کر دیا گیا۔ وہاں نہ کوئی درخت تھا، نہ پرندہ، نہ کوئی زندگی۔ وہ اکیلی ہو گئی اور یہی تنہائی اس کی آنکھوں میں آنسو لے آئی۔ اور جب ریم نے رویا تو آسمان پر گرج، چمک اور بارش کا طوفان آ گیا۔ زمین پر پانی برسنے لگا، انسانوں نے شکر ادا کیا، جانور ناچنے لگے اور کھیت ہرے ہو گئے، مگر ریم خود قید میں رہی۔ کئی دنوں بعد ایک چھوٹا سا پریوں کا لڑکا جس کا نام مارو تھا، چھپ کر ریم کے پاس آیا۔ مارو نے ریم کے آنسو پونچھے اور کہا، تم کمزور نہیں، تمہارا دل زمین سے جڑا ہوا ہے۔ اگر تم نہ ہوتی تو دنیا پیاسی مر جاتی۔ ریم نے پہلی بار کسی کو خود سے جڑا ہوا محسوس کیا۔ مارو نے اسے بچانے کی کوشش کی، مگر پہرے دار پریاں اسے بھگا دیتی۔ ادھر زمین پر ایک بار پھر مسئلہ پیدا ہو گیا۔ ایک بڑی سلطنت میں پانی ختم ہو گیا اور لوگ دعا کرنے لگے، اے بارش کی پری، اگر تو ہمیں سن سکتی ہے تو ہماری پیاس بجھا۔ انسانوں کی سچی آوازیں ریم تک پہنچی اور اس کا دل پگھل گیا۔ ریم نے قید میں بیٹھ کر اپنی آنکھیں بند کی اور اپنی تمام طاقت سے دعا کی۔ بادل آسمان پر چھا گئے اور ایسی بارش برسی کہ سب حیران رہ گئے۔ ملکہ ایلبورا نے یہ سب دیکھا۔ وہ جان گئی کہ ریم کی بارش صرف جادو سے نہیں بلکہ دل سے آتی ہے۔ اس نے ریم کو آزاد کر دیا اور کہا، تم ہماری سب سے قیمتی پری ہو۔ جو تمہارے اندر ہے وہ جادو سے بڑھ کر ہے۔ پریوں نے پہلی بار ریم کی قدر کی اور وہ سب کی آنکھوں کا تارا بن گئی۔ اب ریم نے خود کو کمزور نہیں بلکہ ایک نعمت سمجھا۔ وہ روز انسانوں، پرندوں، جانوروں کی آوازیں سنتی اور جہاں جہاں سچ میں ضرورت ہوتی وہاں بارش بھیجتی۔ اس نے سیکھا، ہر آنسو بیکار نہیں ہوتا۔ اگر وہ کسی کی بھلائی کے لیے ہو تو وہ قدرت کی طاقت بن جاتی ہے۔ ایک دن زمین پر ایک خوبصورت لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام بھی ریم رکھا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بارش کی پری کا روپ تھی۔ جب بھی وہ لڑکی مسکراتی، آسمان پر بادل آ جاتے اور جب وہ دل سے ہنستی تو زمین پر پھول کھل جاتے۔ تو یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ احساس کمزوری نہیں، طاقت ہے۔ آنسو اگر کسی اور کے لیے ہوں تو وہ بارش بن جاتے ہیں۔ محبت، نرمی اور دل سے جڑی طاقتیں جادو سے بڑی ہوتی ہیں۔ سب سے قیمتی وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے لیے کچھ کرتا ہے، خاموشی سے۔ تو آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔